میں مریم شاہد اس دنیا کی وہ واحد لڑکی تھی جس نے کبھی اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اماں مجھے آئینہ دیکھنے ہی نہیں دیتی تھیں۔ مجھ پر بڑی سخت پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ اماں مجھے نہ کہیں آنے جانے دیتی تھیں اور نہ ہی کسی سے ملنے جلنے دیتی تھیں۔ اماں نے مجھے اپنی قسم دے رکھی تھی کہ اگر تو نے شیشہ دیکھ لیا تو اس دن تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ ہر کسی سے مجھے چھپا کر رکھتی تھیں اور پھر میں نے اپنی شدید خواہش کے باوجود کبھی بھی اپنی صورت آئینے میں نہ دیکھی۔ حالانکہ اماں مجھے کہتی تھی کہ تو بہت خوبصورت ہے اور پورے خاندان میں میرا جیسا کوئی نہیں دکھتا، تو کہیں مت جایا کر تجھے نظر لگ جائے گی، اور کبھی کہتی تم اچھی نہیں دکھتی اس لیے خود کو چھپا کے رکھا کرو۔ یہ دونوں باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں سوچتی کہ اماں کی کون سی بات پر یقین کروں آخر۔ اس نے اس ڈر سے گھر کے سارے شیشے توڑ دیے تھے کہ کہیں میں خود کو اس سے چھپ کر دیکھ نہ لوں، لیکن مجھے اپنی ماں کی بات ماننی تھی، اس کے سوا میرا اس دنیا میں تھا ہی کون۔ اس وجہ سے اسکول بھی نقاب کر کے جاتی تھی اور صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ میں گھر میں بغیر نقاب کے گھومتی رہتی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو سب میری تعریف کیا کرتے تھے کہ میں بہت پیاری ہوں، لیکن جب سے اماں نے پابندی لگائی تھی میں سب باتیں بھول گئی تھی۔ لیکن جب کھڑکی پر کھڑی ہوتی تو نیچے سڑک پر آنے جانے والے لوگ مجھے مڑ مڑ کر ستائشی نظروں سے کیوں دیکھتے تھے؟ اگر میں بدصورت تھی تو لوگوں کو تو مجھ سے کراہت آنی چاہیے تھی نا۔ کبھی کبھی یہ ساری باتیں میرے ذہن میں چلتی رہتی تھیں اور میں ان سب باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ کافی دنوں سے ایک نیا سبزی والا پٹھان گلی سے گزرنے لگا جو بہت خوبصورت تھا۔ میں اکثر اسے کھڑکی سے دیکھتی رہتی تھی، وہ بھی آتے جاتے مجھے دیکھا کرتا تھا۔ اس دن گھر میں سبزی ختم ہوئی، اماں باہر گئی ہوئی تھیں۔ میں نے سبزی والی کی آواز سن کر کھڑکی سے جھانکا، یہ وہی سبزی والا خوبصورت پٹھان تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ پوچھا سبزی لینی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا کیا دے دوں؟ میں نے کہا لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اماں بھی گھر پر نہیں ہیں۔ اس نے کہا جو لینا ہے تم لے سکتی ہو، پیسے بعد میں دے دینا، میں تو روز یہاں سے گزرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ایک پھول گوبھی کا اور آدھا کلو ٹماٹر دے دو، میں کل تمہیں اس کے پیسے دے دوں گی۔ اس نے مجھے خاموشی سے سبزی پکڑائی، شاپر دیتے ہوئے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں شرما کر اندر چلی گئی، دروازہ بند کر کے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں آئی تو انہیں بتا دیا کہ میں نے آج سبزی والے سے ادھار سبزی لے کر پکا لی ہے، پیسے دے دو کل اس کو دے دوں گی۔ اس سے پیسے لے کر میں نے اپنے پاس رکھ لیے اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں بھاگی اور دروازہ کھول کر اس کی طرف پیسے بڑھا دیے۔ وہ آیا اور میرے ہاتھ کو چھوتے ہوئے پیسے لے لیے۔ میں فوراً اندر چلی آئی اور کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ سڑک پر ایک ملنگ بھی گزر رہا تھا جو حق اللہ کی صدائیں بلند کرتا جا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی اور پٹھان سبزی فروش کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب اکثر اس سے سبزی لے لیا کرتی تھی۔ وہ سبزی دینے کے بہانے میرے ہاتھوں کو چھو لیتا تھا تو وہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں زبردستی پیسے اس کی ریڑھی پر رکھ آتی تھی اور کبھی وہ مفت میں مجھے سبزی پکڑا جاتا تھا۔ پھر ایک دن وہ مجھے سبزی دیتے ہوئے ایک خط بھی پکڑا گیا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور خط اپنے دوپٹے میں چھپا لیا، اندر آ کے چھپا کر رکھ دیا۔ رات کو جب اماں گہری نیند سو گئیں تب میں نے وہ خط نکال کر پڑھا تھا جس میں پٹھان نے اپنا نام اسماعیل بتایا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور مجھ سے خط کا جواب مانگا تھا۔ میں نے اسی وقت کاغذ قلم اٹھا کر خط کا جواب لکھنا شروع کیا اور اس سے کہا کہ میرا نام مریم ہے، مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو بہت اور مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خط لکھ کر میں نے چھپا دیا۔ میں بستر پر لیٹ کر پٹھان کے بارے میں سوچتے سوچتے چادر اپنے اوپر کھینچ کر سو گئی۔ اگلے دن میں جھاڑو دے رہی تھی کہ سبزی والے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں دل کی تیز ہوتی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے خط لے کر دروازے پر پہنچ گئی۔ اس نے سبزی میری طرف بڑھائی تو میں نے خط اسے دے دیا۔ اسی وقت وہ ملنگ بابا آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آ گئی، باورچی خانے میں سبزی رکھی اور چھری اٹھا کر سبزی چھیلتے ہوئے سوچنے لگی کہ بقول اماں کے میں بدصورت ہوں تو یہ خوبصورت سبزی والا پٹھان کیوں مجھ پر فدا ہو گیا؟ کیا اس کی آنکھیں خراب ہیں؟ اسی طرح یہ خط و کتابت کا ایک سلسلہ چل نکلا۔
میں نے اس سے خط کے ذریعے پوچھا کہ میں تمہیں کیسے پسند آ گئی، تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگا۔ وہ لکھتا تھا، مجھے تمہاری ہر ادا پسند ہے، تم بہت پیاری ہو، میں تمہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب تم کھڑکی سے جھانکتے ہوئے مجھے دیکھا کرتی تھی۔ میں جو اماں کی باتیں اور بیجا روک ٹوک سن سن کر احساس محرومی کا شکار ہو گئی تھی، اسماعیل کی محبت پا کر میرا اعتماد بحال ہوتا جا رہا تھا کہ ایک دن محلے کی ایک عورت اماں کے پاس بیٹھی تھی اور وہ دونوں میرے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، ان کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اماں سے کہہ رہی تھیں کہ اے بہن، تیری بیٹی بھی تو اب جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے تم نے؟ میری اماں آہ بھر کر بولیں، نہیں بہن، اور مریم سے کون شادی کرے گا؟ میں نے نہیں کرنی اس کی شادی وادی۔ اماں نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولیں، کیوں بھائی، ایسا بھلا کیا کہتی ہو تو؟ اچھی بھلی تو ٹھیک ٹھاک تو دکھتی ہے مریم، مل جائے گا رشتہ، خالہ نے کہا، اور یہ باتیں سنتے ہوئے چائے کو ابلتا ہوا دیکھ کر میرا دل بھی جلنے لگا تھا۔ اس کا مطلب اماں میری شادی نہیں کروانا چاہتی۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھے اور چائے میں نے نکال کر خالہ کو دے آئی۔ کبھی کبھی اماں کی باتیں میرے دل کو چیر دیتی تھیں۔ میں ساری رات اپنے دکھ پر روتی رہی۔ صبح اٹھ کے کام کرتے ہوئے سبزی فروش کی آواز کان میں پڑی۔ میں جھاڑو لگاتے لگاتے رک گئی اور پھر سے اپنے کام پر لگ گئی۔ میرا دل ہی نہیں کیا کہ اسماعیل کے سامنے جاؤں۔ 2 دن میں نہیں گئی۔ تیسرے دن وہ دیر تک دروازے کے سامنے کھڑا آوازیں لگاتا رہا۔ اماں گھر پر نہیں تھیں۔ میں نے دروازہ کھولا اور کہا، سبزی نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ وہ پاس آیا اور شکوہ کیا کہ میں کیوں نہیں آ رہی دروازے پر۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں، اماں ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دیں گی، تم مجھے بھول جاؤ۔ میں ہاتھ جھاڑتی ہوئی رونے لگی اس کے سامنے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، ناراض مت ہو۔ وہ کہنے لگا، شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہاں ملنگ بابا کو دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنا ٹھیلا کھینچتا ہوا دوسری گلی میں مڑ گیا۔ میں اندر آ کر رونے لگی۔ اگلے دن میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ اسماعیل نے آواز لگائی۔ میں نے جھٹ سے ہاتھ دھو کے دوپٹے سے پوچھے اور دروازہ کھولا۔ اس نے سبزی کے ساتھ مجھے خط پکڑایا اور گلی میں مڑ گیا۔ سارے کام کاج نپٹا کر میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ سو گئیں تب میں نے وہ خط نکالا اور کھول کر پڑھنے لگی، جس میں اسماعیل نے لکھا تھا کہ اپنی ماں سے بات کرو، مانتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاؤں گا۔ خط کا جواب ضرور دینا، فقط تمہارا اسماعیل۔ میں جواب لکھنے لگی کہ اسماعیل اماں سے بات کرنا ہی فضول ہے، وہ میری شادی کروانا ہی نہیں چاہتی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ بھاگ کے شادی کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ میں تیار ہوں کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ خط لکھ کر میں نے چھپا کر رکھ دیا۔ صبح ہوتے ہی سبزی والے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی۔ دروازہ کھول کر اسے خط پکڑا کر دروازہ بند کر کے چلی آئی۔ کچھ دن یوں ہی خط و کتابت چلتی رہی اور دونوں کی متفقہ رائے سے گھر سے بھاگ کر شادی کرنا طے ہو گیا۔ اب بس موقع کا انتظار تھا۔ اس رات میں پوری تیاری کر چکی تھی گھر سے بھاگنے کی۔ سامان تو کچھ تھا ہی نہیں، میرے پاس بس چند جوڑے تھے جو میں نے پیک کر لیے تھے بیگ میں۔ اب اماں کے سوتے ہی یہاں سے نکل جانا تھا۔ اماں دیر تک جاگتی رہیں۔ جب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اماں گہری نیند میں چلی گئی ہیں تو میں آہستہ سے چارپائی سے اٹھی، اماں کے نیچے سے چادر نکال کر اوڑھ لی اور چارپائی کے نیچے سے بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور بے دبے پاؤں سے باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر چپل پہنی اور چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مجھے چھت سے چھلانگ مار کر کودنا تھا کیونکہ دروازے کا اماں رات میں تالا لگا کر رکھتی تھیں۔ میں خاموشی سے بنا آواز کے چھت پر پہنچی۔ نیچے دیکھا تو اسماعیل کھڑا تھا۔ چھت زیادہ اونچائی پر نہ تھی، میں آسانی سے چھلانگ مار کر کود گئی تھی۔ مجھے اسماعیل نے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں اس کے ساتھ جانے لگی تو اسی وقت نہ جانے کہاں سے وہ ملنگ آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک دیا۔ جی ہاں، یہ وہی ملنگ تھا جو ہر وقت گلی کے پھیرے لگاتا تھا اور حق اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہتا تھا۔ مجھے پیچھے کھینچ کر بولا، کہاں جا رہی تھی لڑکی؟ تمہیں اپنی ماں کی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ تمہیں اس پر ترس نہیں آیا جو اس کی عزت روندنے چلی تھی؟ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن وہ بہت طاقتور تھا، میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس ملنگ نے ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسماعیل کا گریبان، اور اس پر تھپڑوں کی بچھاڑ کرتے ہوئے اسے دھکا دیا اور بولا، شکل گم کرو اپنی یہاں سے، آئندہ دکھائی دیے تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔
یہ سنتے ہی اسماعیل وہاں سے بھاگ گیا۔ میں رو رو کر اسے پکارتی رہ گئی۔ اب ملنگ مجھے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں نے بکھلائی ہوئی شکل کے ساتھ دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی مجھے اس ملنگ کے ساتھ وہاں دیکھ کر چلانے لگیں کہ یہ سب کیا ہے۔ میں بس روتی رہی۔ ملنگ مجھے گھسیٹتا رہا، اندر لا کر دھکا دے کر بولا، یہ تیری عزت مٹی میں ملا کر سبزی والے کے ساتھ بھاگ رہی تھی، سنبھالو اسے۔ اماں یہ سن کر اپنی چھاتی پیٹنے لگیں اور یہ مجھ پر چڑھ دوڑی۔ مارتی رہیں اور میں خاموشی سے بلکتی رہی۔ کم بخت، گھر سے بھاگ رہی تھی، کون تجھے بیائے گا؟ تو نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ اماں نے مجھے مارتے ہوئے یہ کہا۔ یہ سن کر ملنگ جو دروازے سے نکل رہا تھا واپس مڑا اور مڑ کر کہنے لگا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اماں کے ہاتھ سن کر وہیں رک گئے۔ وہ بولی، کرے گا اس سے شادی؟ ہاں میں کروں گا اس سے شادی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اماں بولیں، ٹھیک ہے تو پھر اس جمعے کو میں آؤں گا اور اسے لے جاؤں گا نکاح کر کے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں بہت روئی، چلائی، اماں کے پیر پکڑے کہ میری شادی اس ملنگ سے نہ کرو۔ وہ نہیں مانی اور بولی، کون سا ملنگ تجھ سے شادی کرے گا؟ ایسے ہی ایک بات کر کے گیا ہے، تم دیکھنا وہ نہیں آئے گا۔ اس دن جمعے کا دن تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ کہیں سچ مچ وہ ملنگ نہ آ جائے شادی کرنے۔ کافی وقت گزر گیا، وہ نہ آیا تو میں خوش ہو گئی اور شکر ادا کیا۔ اسماعیل نے تو پلٹ کر میری خبر تک نہ لی۔ اس کے جھوٹے محبت کے دعووں پر مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ میں کیوں اس کی باتوں میں آ گئی تھی کہ اچانک دروازہ کھٹکا۔ میں چونک گئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو ایک خوش شکل نوجوان وہاں کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2 گواہ اور قاضی بھی تھے۔ اماں سے کہنے لگا، میں فہیم ملنگ ہوں جو اس دن تم سے تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ اماں خوش ہو کر اس کو اندر لائیں، عزت کے ساتھ سب کو بٹھایا۔ میں ابھی تک حیران تھی کہ یہ وہی بے ڈھنگا سا ملنگ ہے جو آج ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میرے سامنے ہے۔ تھوڑی دیر میں میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا اور پھر میں آنسو بہاتی سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد میرا خوبرو شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے گھسیٹتا ہوا شیشے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور بولا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ جو ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو میری چیخ نکل گئی۔ میں وہاں سے فوراً پیچھے ہٹی۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تو اماں سچ کہتی تھیں، میری شکل کسی ہیبت ناک جانور جیسی تھی۔ میرا شوہر مجھے چپ کروا رہا تھا اور بولا، جو تم دیکھ رہی ہو وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ جو کیفیت تم پر گزر رہی ہے میں اس کیفیت سے گزر چکا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسے؟ وہ بولا، اس کا جواب تمہاری اماں کے پاس ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ مجھے اسی وقت واپس اماں کے پاس لے آیا اور بولا، بیٹی کی اس جانور جیسی شکل کے پیچھے کیا راز ہے؟ آج تم راز سے پردہ اٹھا دو، اپنی بیٹی کو سب سچ بتا دو۔ اماں رونے لگیں اور کہنا شروع کیا، میری اماں جادو ٹونے پر بہت یقین رکھتی تھیں۔ میں نے بچپن سے ہی انہیں عملیات اور جادو ٹونا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کسی پہنچے ہوئے عامل بابا کے پاس جاتی تھیں سیکھنے، وہاں سے آ کر اپنے گھر پر وہ عمل کرتی رہتی تھیں۔ میرا باپ کسی عورت کے چکر میں تھا، اس وجہ سے میری اماں عملیات پر اور اس عورت پر یقین کرتی تھیں تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ایک دن اماں کافی سارے عملیات سیکھ چکی تھیں، آس پڑوس کی عورتوں کو تعویذ گنڈے دیتیں، ان کے لیے شیطانی عملیات کرتی رہتیں۔ ایک طرح سے اس نے ان شیطانی عملیات کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا۔ وہ عورتیں عمل کرواتیں اور اماں کو پیسے دے کر چلی جاتیں۔ ایک دن ایک عورت اماں کے پاس آئی اور کہا، اے بہن، میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اس شخص کے ہاں پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تو وہ میری بیٹی سے شادی کر رہا تھا۔ جو ہی شادی کے دن قریب آئے تو پتہ چلا کہ اس کی پہلی بیوی امید سے ہے، اب وہ میری بیٹی سے شادی نہیں کر رہا۔ تم کوئی ایسا عمل کرو کہ اس کی پہلی بیوی مر جائے اور میں تمہیں بہت سارا پیسہ دوں گی۔ اماں بولی، میں کسی کو مارنے کا عمل کیسے کروں؟ میں تمہیں ایسا عمل ہرگز نہیں کرنے دوں گی، تم جاؤ۔ لیکن وہ عورت نہ مانی اور گڑ گڑانے لگی اور بہت پیسے دیے تو بالآخر اماں مان گئیں اور اس کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ عورت بچے کو جنم دے کر چل بسی۔ اس واقعے کے کافی دنوں کے بعد ایک دن کسی بابے سے اماں نے ایک نیا عمل سیکھ کر آئیں۔ وہ عمل سیکھ کر اماں بہت خوش تھیں۔ بابے نے کہا تھا کہ یہ عمل بہت بھاری ہے، دھیان سے کرنا۔
اس عمل کے کرنے سے تمہارے شوہر کو وہ عورت خوبصورت عورت کی جگہ کوئی بھیانک جانور کی شکل میں نظر آئے گی اور وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا اور اس کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ عمل تمہیں 40 دن تک کرنا ہوگا۔ دھیان رہے، یہ عمل الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ میری اماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ روز ابا کے گھر سے جانے کے بعد وہ یہ عمل کرتیں، آگ جلا کر اس میں کچھ تعویذ ڈالتیں اور ان کو جلاتیں اور تعویذوں کے جلنے کے وقت کچھ منتر پڑھتی رہتی تھیں۔ ایک دن تعویذ جلا کر منتر پڑھنے لگیں تو منتر کے کچھ الفاظ بھول گئیں۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار وہی منتر دہراتی گئیں اور کچھ غلط الفاظ استعمال کیے جس سے آگ بجھ گئی اور منتر الٹا پڑا گیا۔ انہیں اس سے بہت گھبراہٹ ہونے لگی، کانپنے لگیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ میں تو روز یہ منتر پڑھتی تھی تو آج کیا ہو گیا آخر؟ اب کیا ہوگا؟ اس نے فوراً اٹھ کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور سکھ کا سانس لیا کہ اس کی شکل نہیں بگڑی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں وہاں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں نے زور سے چیخ ماری۔ میں ڈر گئی کہ اماں کو کیا ہو گیا ہے۔ میری اماں رونے لگ گئیں اور سمجھ گئیں کہ عمل الٹا ہونے کا اثر اس پر نہیں، اس کی بیٹی پر ہوا ہے۔ تب سے ابا بھی واپس نہیں آئے، اسی عورت سے شادی کر کے اس کے ساتھ رہنے لگے۔ تب سے اماں نے جادو ٹونے اور عملیات سے توبہ کر لی۔ تب سے اس نے سارے شیشے توڑ دیے کہ میں خود کو نہ دیکھ پاؤں۔ خود پر لگی ان بیجا پابندیوں سے اکتانے لگ گئی تو دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی تھی، کہیں نہیں جانے دیتی تھیں۔ اماں نے بتایا کہ وہ ماضی میں جادو ٹونا کرتی تھیں۔ ایک دن اس کا اثر الٹا پڑ گیا اور میری بیٹی کی شکل بگڑ گئی۔ میں نے ایک عورت پر غلط عمل کر کے اس سے مار ڈالا۔ وہ حاملہ تھی لیکن اس کا بچہ بچ گیا۔ وہ خود مر گئی، اس کی سزا مجھے ملی۔ وہ شرمندہ ہو کر بتا رہی تھیں۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی اور میرا شوہر بولا، جانتی ہو وہ عورت کون تھی؟ وہ میری ماں تھی جس کو تم نے مار ڈالا۔ اماں اور میں حیرت سے اس کو تکنے لگے۔ وہ کہتا رہا، اس عمل سے میری ماں تو مجھے جنم دے کر مر گئی مگر میری شکل کسی بھیانک جانور جیسی دکھتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تم صرف اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو ہی بدصورت دکھائی دیتی ہو، دوسرے لوگوں کو نہیں، جبکہ میں سب کو ہی بدصورت دکھائی دیتا تھا۔ سب کو مجھے دیکھ کر کراہت آتی تھی۔ لوگ گھن کھاتے تھے مجھ سے۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے کسی مدرسے میں پناہ لے لی اور وہاں بیٹھ گیا۔ وہاں درس کھا کے کام کاج کرنے لگا۔ وہاں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ روز مجھ پر دم درود کرتے، دم کیا ہوا پانی مجھے پلاتے اور مجھے کئی وظیفے بتائے کہ بیٹا تم یہ وظیفے دن رات پڑھتے رہو۔ تم پر کسی عورت نے غلط عمل کیا جس سے نقصان ہوا ہے اور اس کی بیٹی کو بھی۔ تم یہ وظیفہ پڑھو گے تو ان کی برکت سے اس شیطانی عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر میں دن رات وہ وظیفے دل لگا کر پڑھنے لگا۔ روز بزرگ کا دم کیا ہوا پانی پیتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا اور ایک دن میرے رب نے میری سن لی اور اس عمل کا اثر مجھ پر سے ختم ہو گیا۔ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پوچھتا کہ میں کیسا دکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم بہت خوبرو ہو۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کروں کم ہے۔ پھر ایک دن میں اپنے محلے اپنے گھر واپس آ گیا اور سب کو واقعہ سنایا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں عورت بہت پہلے کرتی تھی، اب نہیں، اب اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہارے گھر تک پہنچ گیا تم سے پوچھنے کے لیے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہاں دیکھا کہ تمہاری بیٹی روز سبزی والے سے باتیں کرتی ہے اور خط لیتی ہے اور خط دیتی ہے اور یہ لوگ گھر سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ سب گوارا نہ ہوا کہ اپنے ہوتے ہوئے میں یہ سب ہونے دوں، اس لیے میں تمہارے گھر کے باہر پہرا دے رہا تھا اور اس کو بھاگنے سے روکا۔ اس نے سارا قصہ سنایا تو میری ماں اس کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ بولا، میری شکل ٹھیک ہو گئی، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن میں چاہتا تھا تم اپنی بیٹی کو سب بتاؤ۔ میں یہ سب سن کر اتنا بولی، اماں تم ٹھیک کہتی تھی، میری شکل واقعی بہت بری ہے، کسی بدصورت جانور جیسی۔ میں روتے ہوئے بول رہی تھی تو میرا شوہر بولا، نہیں مریم، تم سب کو خوبصورت دکھائی دیتی ہو، صرف تم کو اور تمہاری ماں کو بھیانک جانور جیسی لگتی ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں درس گاہ لے کر جاؤں گا، وہاں سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں اور اماں اس کے بہت مشکور تھے اور اسے مشکور نظروں سے دیکھنے لگے۔ آج 40واں دن تھا۔ مجھے درس گاہ پر بزرگ کا دیا ہوا پانی پیتے ہوئے اور دم درود کراتے ہوئے میں نے ہر وظیفہ پڑھا، بہت عبادت کی، رو رو کر دعائیں مانگیں۔ وظیفہ پورا ہوا، بزرگ نے بتایا کہ اب تم گھر جا سکتی ہو، اس عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔
صبح تک ہم خوش خوش گھر آئے، شکر ادا کیا رب کا اور سو گئی۔ صبح اٹھ کر منہ دھو کر باہر نکلی تو میری نظر شیشے پر پڑی۔ شیشے میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ میں شیشے کے بالکل قریب آئی اور خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ اب مجھے یقین آ گیا، یہ پیاری سی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں، مریم۔